عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یہ روحانی علاج اور استخارہ، درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر آپ کی کالز کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی چلائیے گا کالز۔ میرا نام جنید نعیمی اتاری ہے۔ میرا سوال جناب رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ بچے ضدی ہو گئے ہیں اور بات نہیں مانتے، ان کی کیسے اصلاح کی جائے؟ اس حوالے سے بڑی ٹینشن رہتی ہے، اس کا بھی کوئی حل ہو تو ارشاد فرما دیجیے، اور ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے دعا فرمائیے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی معلوم کریں گے، رکن شورا سے شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی نا، اس کا حل بھی بطور وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ مکشیر بیگم نام ہے ان کا، سرور بیگم، یہ 35 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، 40 سال سے ان کو دوائی کا آرام نہیں آتا، دوائی سے آرام نہیں آ رہا۔ چلے انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے کہ اگر دوا کھانے سے پہلے، دوا پینے سے پہلے اگر وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ دیکھیں دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے حکم میں، اللہ کا حکم ہوگا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے، اس دوا کے ذریعے شفا حاصل ہو جائے، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کاروبار کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں، بندی تعلیم کاروبار بالکل نہیں چل رہا۔ محمد شہباز نام ہے میرے والد صاحب کا، اور ان کی والدہ ہے وہی کاروبار کر رہے ہیں، پر رفیہ بی بی۔ صحیح ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام ہے شاہد ندیم اور میری والدہ کا نام ہے شمیم بی بی۔ ہمارے گھر پہ نہ لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ شہباز بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں ابھی آپ کا، آپ کے گھر کے حوالے سے، اور وظائف بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے آپ کو۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، سلسلہ روحانی علاج اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سید صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ سید صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے، بچے بہت کمزور ہیں، ان کے پیٹ بھی بہت خراب رہتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر کوئی وظیفہ یا کوئی حل ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ بچوں کے پیٹ خراب رہتے ہیں، استخارے آپ فرما لیجیے گا۔ کیسے ہیں قبلہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے حوالے سے دو سوالات آئے ناظرین کی طرف سے، اور دونوں ہی تقریباً یہ بچوں کے حوالے سے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بتدریج دونوں کے ہی آپ جوابات ارشاد فرمائیے۔ اور یہ تقریباً مسئلہ ہے گھروں کے اندر نا، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، کہنا نہیں مانتے، بقول ان کے کالر کے کہ ٹینشن میں رہتے ہیں والدین، بڑی اذیت میں رہتے ہیں۔ اب بچوں کو کیسے مطیع و فرما بردار بنایا جائے، کیا اس حوالے سے بھی اور وظائف بھی ارشاد فرمائیے پہلے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ ان کے بچوں کی ضد ختم کر دے، آمین۔ اور انہیں اس مرض سے شفا دے۔ ویسے تو یہ ایسا مرض نہیں ہے جس کو ہم یوں تشخیص کریں کہ مستقل کو یہ بیماری ہے، کیونکہ بچے ضد کرتے ہیں، مگر بہت زیادہ ضد ہو تو والدین کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ والدین کے لیے گویا ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، بچے والدین ان کے لیے دو پہیے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دونوں کا مائنڈ سیٹ اگر ایک ہوگا، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ بچہ نمازی بنے، قرآن پڑھے، تو باپ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی اس کو۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے، دیندار بنے، نیک بنے، ماں کی طرف اب دونوں کے مائنڈ سیٹ الگ الگ ہیں، توجہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات چاہتے دونوں ہیں مگر کوشش ایک کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، دونوں کی چپکلش، دونوں کی ناراضگی بچے پر اثر ڈالتی ہے، تو یہ صورتحال بھی بچے کو ڈسٹرب کرتی ہے۔
اگر والدین لڑ رہے ہوں گے نا، بعض اللہ بعض اوقات تو بعض شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو مارتے ہیں، ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں وہ. اللہ اکبر. تو اب اس سے اہلیہ پر تو ہوا ہی جو بھی معاملہ ہوا، مگر بچے بھی سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات صحیح. بچے جو ہیں وہ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اس کی خوف کی وجہ سے. اچھا وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ان کا علاج کرائیں، علاج تو تمہارے ہاتھ میں ہے بھائی. صحیح. آپ دونوں کول مائنڈ رہیں گے، آپ نہیں لڑیں گے، آپ نہیں ہاتھ اٹھائیں گے تو بچہ خوف زدہ نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ بھی معاملہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کو بار بار روک ٹوک کرنا، ہر بات میں پوچھ گچھ کرنا، یہ بھی بچوں کو بعض اوقات ضدی بنا دیتا. تو صحیح. وقت کے اعتبار سے تھوڑا پیار محبت سے پھر وہ جو چیز پسند کرتے ہیں ان کی وہ چیز آپ ان کو وہ پیش کریں، اور اس کے بعد اپنا جو مطالبہ ہے آپ کا، مطلب آپ کے مطالبات کیا ہوں گے، وہ سبق یاد کر لے، وہ نماز پڑھ لے، وہ اچھے ہی مطالبے ہوں گے آپ کے، تو وہ اس طرح پورا کریں. آپ ہر جگہ روک ٹوک لگا دیا آپ نے تو بچہ پھر ضدی ہو جاتا ہے. صحیح. تو والدین کو خود بھی غور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تو بچے پر اثر نہیں پڑ رہا جس کی وجہ سے اس کی ضد ہو رہی ہے. اچھا اب پھر اس کے علاوہ بعض بچے طبیعتاً ضدی ہوتے ہیں. اچھا تو ان کو کسی نہ کسی انداز سے آپ نے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کی ضد کر رہے ہیں. اگر ایسی ضد ہے کہ جو پوری کی جا سکتی ہے، صحیح. کبھی پوری کر دیں آپ ان کو، تاکہ بچے کو یہ مائنڈ میں یہ آ جائے کہ میری بات مانی جاتی ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے چند عرض کی. اس کے علاوہ میں ایک وظیفہ بھی آپ کو دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پر اگر مدنی چینل کے ناظرین والدین میں سے کوئی بھی اگر یہ عمل کر لیں گے، اللہ کی رحمت سے اس کی ضد ختم ہو جائے گی. تو بچے کے آپ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر صبح جو ہے وہ فجر کے وقت میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے. 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے. یا شہیدو، یہ ضدی بچہ یا ضدی بچے کے لیے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کریں گے. بچی یا بچے کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے یا شہیدو پڑھنا ہے 21 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ کے اس نام کی برکت سے بچے کی ضد ختم ہو جائے گی. اور جو میں نے اسباب بتائے اس پر بھی غور کریں تو انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دعا بھی کیا کریں، والدین کو چاہیے کہ دعا بھی کریں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں یہ قبول بھی ہوتی ہے. اور جو مدنی پھول اور تربیت کے حوالے سے جو توجہ دلائی رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب نے، اس پر بھی ہم توجہ دیں. دیکھیں دعا اور دوا یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں. وظائف بھی پڑھیں اور اپنے انداز سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے بچوں کی، اپنی اولاد کی، گھر والوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ کو بولنا نہ پڑے کہ ہماری اطاعت کریں. ایسی محبت دیں، ایسی شفقت دیں، ایسا انداز، ایسا ماحول گھر میں پیدا کر دیں کہ اولاد خود اطاعت کرنے پر وہ مجبور ہو جائے، یعنی وہ خود آپ کی بات ماننے لگے. اس انداز سے ماحول کو یہ لے کر چینل بھی چلیے. بڑا کارگر رہے گا. کڈس لینڈ جی جو ہیں ماشاءاللہ. جو پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کے جو کلپس ہوتے ہیں موبائل میں، اگر وہ آپ دکھائیں بچوں کے پروگرام کے کئی گھنٹے مختص ہیں مدنی چینل پر، آپ بچوں کو اس وقت بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں، جی تاکہ وہ پورا پروگرام اگر دیکھیں گے نا انشاءاللہ الرحمن تو کسی اور کی بات سے بھی بسا اوقات بچوں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں بھی ساتھ لے کر چلیے گا. اچھا ادھر یہ ایک اور کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ پیٹ خراب رہتا ہے بچوں کے نا، اور پیٹ بھی خراب رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی احتیاط، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. اچھا بچوں کے تو ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی ان کے پیٹ خراب رہتے ہیں، کسی کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے. کیا احتیاط اور کیا وظیفہ کیا جائے؟ پہلے جو آپ نے کہا نا بڑوں کے بھی خراب رہتے ہیں پیٹ اور ساتھ بچوں کے بھی، تو رات کو 12 بجے اگر رائڈر سے پیزا آئے گا اور جو ہے بچے کا سونے کا ٹائم ہے اس وقت بچہ کھانا کھا رہے ہیں، صحیح. تو اب یہ پھر کیک منگانا ہے خاص مقامات پر، پھر آئس کریم بھی کھانی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بچوں کے ساتھ کرنی ہے. دیکھیں ایک میں نسخہ آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اپنے پیٹ کو کم از کم 6 گھنٹے جو ہے نا آپ خالی رکھیں. کئی لوگ جو ہیں وہ پیٹ کی شاکی ہوتے ہیں، یعنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے شکایت کرتے رہتے ہیں. تو میں نے جو تجزیہ کیا بعض لوگوں کو، صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر میں بھی کھا رہے ہیں، شام میں بھی کھا رہے ہیں، ارے کھانا تھوڑی کھایا ہے تو بسکٹ کھایا میں نے، تھوڑا سا پیٹیز لے لیا میں نے، تھوڑا سا جو ہے مٹھائی لے لی ہے. تو کم از کم آپ کا ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان 6 گھنٹے پیٹ خالی ہو. اچھا یہ خالی پیٹ رہنا. پھر درمیان میں آپ نہ بسکٹ لیں، ہاں پانی وغیرہ آپ نے پینا ہے تو آپ پی لیں، چائے کا اگر استعمال ایک آدھ دفعہ کر لیا آپ نے تو کر لیں، مگر اس کے ساتھ پیٹیز ہے یا آپ کا پیسٹری لے رہے ہیں آپ، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ پیٹ بھرنے والی چیزیں بظاہر تو یہ بڑی ہلکی لگتی ہیں، مگر اس کے اندر بٹر بھی شامل ہے، شارٹلنگ بھی شامل ہے،
اس کے اندر انڈے بھی شامل ہیں، بہت کچھ چیزیں شامل ہیں. تو بچے جب یہ بے وقت کھائیں گے تو پیٹ میں تو درد تو ہونا ہی ہے. تو بہرحال اسی طرح اعصابی کمزوری بعض بچوں کی ہو جاتی ہے. اچھا، خوف میں بھی بعض بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو جو ہے نیند پوری کرائیں بچوں کی. صحیح. اچھا، آپ جس فنکشن میں جا رہے ہیں، جس دعوت میں جا رہے ہیں، بچوں کو رات کو 1-1 بجے تک جگا رہے ہیں اور صبح بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھی بھیجنا ہے. اب بچے کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیٹ ڈسٹرب ہوگا اس کا. صحیح فرمایا. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. اور میں انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ان باتوں پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے. اور اگر اپنے طبیب سے یہ پوچھ لیں، بہت آسان ایک نسخہ بھی عرض کرتا ہوں، سونف لے لیں، بہت پیٹ کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. آپ 1 چمچہ سونف لیں یا آدھا چمچہ لے لیں، 1 گلاس پانی میں ڈال دیں. آپ رات کو اس کو بھگو دیں. آپ صبح ہوگی نا تو وہی پانی ہلکا سا آپ نیم گرم کر لیں. یہ آپ سونف کا پانی ہے نا؟ یہ سونف کا پانی ہے. صحیح. اور سونف کا کیا کریں؟ اب سونف جو ہے چاہے تو بڑے کھا لیں، بچے کو یہ پانی پلا دیں آپ. صحیح. انشاءاللہ پیٹ کا درد اور پیٹ کے جو اپھارا ہوتا ہے، الٹی جیسی متلی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کیجیے گا. اور جو میں وظیفہ آپ کو روحانی علاج بتا رہا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے کہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. آپ نے پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا عظیم، یا عظیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے بچوں کو پلانا ہے. انشاءاللہ اس نام کی برکت سے پیٹ کی بچوں کی تمام بیماریاں دور ہوں گی. اعتقاد کامل ہوگا، نتیجہ ضرور آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست یہ وظیفہ ناظرین مل گیا ہے. یا عظیم مختصر سا ہے، اور اگر آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے بھی کسی کا پیٹ خراب ہونا تو پانی تو پیتے ہی ہیں. دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں، بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یہ پڑھا پانی پہ دم کر کے پی لیا. ماشاءاللہ یہ پڑھیں، بچوں کو بھی پلائیں، آپ خود بھی پی سکتے ہیں اگر پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں. اچھا، اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے. یہ آپ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے، روحانی علاج کے اسٹال سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ پیٹ کے امراض ختم ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی اپنا ارشاد فرمائیے زاہد بھائی. ہو گئے استخارے؟ جی، استخارے میں شہباز بھائی نے استخارہ کروایا تھا کاروبار کے حوالے سے. یہ فرما رہے تھے کہ کاروبار میں بندش ہے، اس طریقے کے معاملات بتا رہے تھے. تو استخارہ کیا، استخارے میں ان کے کوئی ایسے روحانی معاملات نہیں آ رہے. صحیح. فی الوقت وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بہترین روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اللہ نے چاہا تو اس روحانی علاج کی برکت سے ان کو بہتر ہو جائیں گے معاملات کاروبار کے. صحیح. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. ماشاء، بڑا یہ کمال کا آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا. یہ اللہ پاک کی اسماء الحسنہ میں سے یہ نام پاک ہیں، اور جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. تو جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا تو وظیفہ پڑھنے کے بعد انہی اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا بھی کریں آپ. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. دعا بھی کریں، ماشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جی ایک اور اسلامی بھائی تھی، وہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. جی، جو اسلامی بھائی نے فرمایا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں رنجشیں رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. تو ان اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ 100 مرتبہ روزانہ یا اولو روزانہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم آپس میں خوب محبت رہے گی اور گھر بھی اچھے سے چلے گا. اچھا، یہ پڑھے گا کون؟ شوہر پڑھے، بیوی پڑھے؟ اگر شوہر پڑھ سکتے ہو تو شوہر، جن کے مطلب اگر سامنے سے اگر اس طریقے کے معاملات ہیں کہ وہاں سے تلخ کلامی ہوتی ہے تو یہ شوہر پڑھ لیں. اور اگر اسی طریقے سے اگر ان کی زوجہ پریشان ہے شوہر سے تو یہ زوجہ یہ عمل کر لیں گی تو انشاءاللہ الکریم گھر میں امن قائم ہے. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی پھر یہ وظیفہ پڑھیں نا. جی دونوں. چلیں ماشاءاللہ یہ وظائف بھی پڑھیں اور اپنے معاملات کو عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ قوت برداشت یہ اپنے اندر پیدا کریں. بہت سارے مسائل کا الحمدللہ عز و جل یہ حل، اور غصے پر اور اپنی زبان پر بھی ہم قابو پائیں. یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کافی دوائیاں لی، کافی علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، دوائیاں بھی کھا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا. تو میں نے عرض کیا تھا، ایک وظیفہ میں عرض کروں گا، جب بھی آپ دوا استعمال کریں نا، آپ خود دوا پی رہے ہیں یا بچوں کو دوا پلا رہے ہیں، تو دوا پینے سے پہلے
اچھا آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ دوا استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے یہ دوا شفا کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین مزید میں آپ کی قول شامل کروں گا، دیکھتا ہوں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں منظور شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے شاہ صاحب سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا بچوں کے حوالے سے۔ اکثر و بیشتر بچے بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، جھٹکے مارتے ہیں، جیسے ڈرے ہوئے چیخے نکالتے ہیں، عجیب عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی وظائف ہوں تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ صحیح انشاءاللہ الکریم معلوم کرتے ہیں ابھی شاہ صاحب سے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شیخ امجد علی، والدہ کا نام زینت بیگم۔ مسئلہ سرکار یہ ہے کہ عرصے سے پریشانی چل رہی ہے، آج کل تو پتہ نہیں ایسے بند گئے ہیں، بالکل کام کے آرڈر بھی ملتے ہیں سر، لیکن ہو نہیں پاتا، بزنس کاروبار بالکل نہیں ہے، گھر میں بھی نہ چاہتی ہے، قرضہ جو ہے نا وہ جن کو کمیٹی دینی تھی وہ بھی بیٹھ گئی ہے، لینے والے مارنے کو تلے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کھلے گا معاملہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک خیر فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، سب انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام احمد، والدہ کا نام زاہدہ بی بی۔ انکل ہم نے گھر لینا، وہ جو میرے چاچو ہیں، چاچو کبھی کہتے ہیں ہم نے دینا، کبھی کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا۔ اچھا چاچو کبھی کہتے ہیں یعنی تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی ہاں کبھی نہ، تو چلیں اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس حوالے سے وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ شہزاد بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے، والدہ کا نام شمیم اختر، اور میرا مطلب باہر جانے کا، میرا نہیں ہو رہا کام باہر جانے کا، بیرونی ملک جانے میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ نام سجاد نام انہوں نے اپنا بتایا ہے۔ جی سجاد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ میں محمد ارسلان بات کر رہا ہوں سرجانی سے۔ سید صاحب سے عرض یہ کرنا تھا کہ جب میں آفس جاتا ہوں تو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، اور گھبراہٹ دور ہو جانے کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے، اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اور شاہ صاحب میرے گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو برائے مہربانی تو دعا فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، ارسلان بھائی آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ پہلے تو ان کے ہی آپ ارشاد فرمائیے حضرت کہ آفس جاتے وقت ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آفس میں بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور کچھ گھریلو مسائل بھی ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ ان کو اس مسئلے سے نجات دے اور صحت دے، عافیت دے، سکون دے ان کو۔ آمین۔ اور اس سے پہلے بھی جو کال آئی تھی جی میں دونوں کے ہی جوابات دے جی دونوں کے ہی ماشاءاللہ۔ پہلا وہ ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں ان کو، بچوں کو بتا رہے تھے، اور اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں بچے۔ تو دیکھیں اس میں ڈراؤنے خواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ رات بھر کی جو معاملات ہوتے ہیں، اب ایک جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا، تو بچے جو ہیں وہ رات دیر تک جاگنا، پھر اس کے علاوہ آج کل تو موبائل، پھر ٹیبلٹس، یعنی خاص طور پر بچوں کے لیے ٹیبلٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور بچے اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے اندر میوزک چل رہا ہے، اور ان کارٹون کے اندر وہ واہیات لباس پہنائے جاتے ہیں، اللہ، پھر اس کے اندر وہ کبھی ٹارزن دکھا رہے ہیں، کبھی کچھ دکھا رہے ہیں، ڈراؤنی چیزیں ہیں، وہ اس کو مار رہا ہے۔ اب اس سے بچے کا پر اثر کیا پڑے گا؟ یعنی جو ہے بچہ فائٹر بنا ہوا ہے، اور میں اس کو مار رہا ہوں، میں اس کو مار رہا ہوں، میں اس کو مار رہا ہوں، اور میں نے اتنے پوائنٹس حاصل کر لیے، اب وہ اسی میں ہی وہ سب کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ صحیح، اور یہی چیزیں خواب وہ چیزیں پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچے کی صحبت کیسی ہے، کیا دیکھ رہا ہے، وہ کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کا اس کے ذہن پر اثر پڑتا ہے، اور بعض بچے بعض اوقات ایسے معاملات میں مستقل گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ یہ بیمار ہو گئے جناب، ان کو کوئی میڈیسن کی جائے۔ وہ میڈیسن تو آپ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو، ان بری عادات کو، بری صحبت کو، برے گیمز کو، ان تمام چیزوں کو چھڑوانا پڑے گا، ورنہ یہ عادتیں پکی ہو گئی نا تو یہ ایسی لت ہے نا۔ مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگے کہ یار بس گیمز کی ایسی عادت بن گئی ہے مجھے کہ میں پوری پوری رات گیم کھیلتا رہتا ہوں، اور صبح میری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اچھا یہ تو بچوں کے حوالے سے آپ نے فرما دیا، تقریباً بچے یہ دیکھتے ہیں نا، اب بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کی وہ بھی ڈر جاتے ہیں، اب بڑوں کے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ یہ عادت جو بن گئی بڑوں کی، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جاب کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جو اپنا وقت بیچا ہوا ہے اور اس سے آپ اپنی اس کا عوض پیسے لے رہے ہیں نا، صحیح، اب وہ آپ وہاں پر گیم کھیل رہے ہیں، حالانکہ آپ
جو ہے وہ ٹائم آپ کا اجارے کا ہے، نوکری کا ہے، تو ایک تو یہ بری لت پڑ گئی اس کو. صحیح. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بری صحبت یا برے خیالات جو بندہ رات کو سوچتا رہتا ہے نا، وہی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی رہتی ہیں. اچھا پیٹ کی میں نے پہلے ہی کہا کہ خرابی، بسیار خوری اس کو کہتے ہیں، ہر وقت کھاتے پیتے رہنا، پیٹ بھرا ہوا ہونا اور اس پر سو جانا، یہ بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں اور برے خواب آ جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں. پھر بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں یا بڑے، یہ اس طرح کے معاملات جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. صحیح. وہ بھی تنگ کرتا ہے. جی. اور بعض اوقات ایسے آپ لوگوں میں بھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ جب سو رہے ہوں گے، آپ چیخنا چاہ رہے ہوں گے، آپ کی چیخ نہیں نکل رہی ہوگی، آپ ہاتھ ہلانا چاہ رہے ہوں گے، ہاتھ نہیں ہل رہا ہوگا. جی. یہ جنات کی بھی شرارت ہوتی ہے، شیطان کی شرارت ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں ایک مختصر سا وظیفہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر چند صورتیں جو قرآنی ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ الرحمن اس عمل سے آپ کو ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. اور جو اعمال میں نے آپ جو معاملات بیان کیے ہیں نا، آپ کو بچوں کے حوالے سے بھی اور بڑوں کے حوالے سے بھی، وہ آپ نے دور کرنے ہیں. صحیح. ایک تو یہ مختصر وظیفہ ہے، آپ یا متکبرو پڑھ لیں. صحیح. یا متکبرو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ رات سوتے وقت پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ سو جائیں انشاءاللہ. آپ کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے علاوہ ایک بہترین وظیفہ جو امیر اہل سنت بھی مختلف اوقات میں مدنی مذاکرے میں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ آپ نے سونے سے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانا ہے اور تینوں قل پڑھنی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہتھیلیوں پر دم کرنے کے بعد سر پر اور چہرے پر اور سینے پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پھیلتا ہے سونے کو، وہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ پھیر دیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکات آپ کو ملے گی. ہر طرح کے برے اثرات سے، ان صورتوں کی برکت سے آپ کے لیے فوائد ملیں گے آپ کو، اور یہ ڈراؤنے خواب بھی آپ کے بند ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، وظائف بھی پڑھے جائیں. اور ایک اور بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو اور ہم اپنی تنہائیوں کو یہ پاکیزہ کر لیں. اچھا دیکھیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے تو خواب بھی اچھے آئیں گے الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو پاک و صاف فرمائیں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بتائے جائیں گے. جی زاہد بھائی ارشاد فرمائیے. پہلے جنہوں نے بتایا گھر میں ناداری ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، قرض بھی بڑھتا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک بہترین روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اور ان کے استخارہ جو کیا ہے، استخارے میں جو ہے ان کی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی بری نظر کا اشارہ آ رہا ہے. اس کے حوالے سے ان کو تعویذات عطاریہ کے بستے پر جا کر یہ کارڈ کا عمل بھی کروائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں. 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد 7 دن تک یہ اپنے عمل کرنا ہے. 112 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. دوبارہ نوٹ فرما لیجئے گا روحانی علاج، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. 112 مرتبہ 7 روز تک بلا ناغہ یہ پڑھیے. اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ کتنا عرصہ پڑھایا جائے، کتنے دن تک یہ وظیفہ پڑھنا؟ 7 دن تک یہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ خود پڑھیں. جی مزید بھی تو استخاروں کے جواب. ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ سجاد مہینے کے باہر جانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا. استخارے میں نا کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی ابھی ان کا جانا بہتر نہیں آ رہا ہے. کچھ وقت بعد دوبارہ یہ استخارہ کروا لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اگر بہتری ہوگی تو پھر یہ دوبارہ باہر کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور مزید بھی تھے استخاروں کے جوابات. احمد بھائی نے بتایا تھا کہ پریشانی کے معاملات بتائے تھے، اور ان کے حوالے سے چلتے پھرتے یا سلامو یہ ورد کرتے رہیں. اور ہو سکے تو گھر میں جو ہے اپنے گھر والے ہی آپس میں سب بیٹھ جائیں اور 1.25 مرتبہ یا سلامو کو ایک مرتبہ ختم کروا لیں. تو انشاءاللہ الکریم گھر میں جو بھی یہ معاملات ہیں، پریشانی کے معاملات ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے اور خوشحالی بھی رہے گی اور خوب برکتیں رہیں گی گھر میں. 1.25 مرتبہ یہ تو ایک وقت میں تو تھوڑا مشکل ہے نا. اگر یہ گھر کے افراد چند افراد ہی بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہیں، تھوڑا سا ایک وقت باندھ لیں کہ کھانے سے پہلے کچھ ٹائم بیٹھ گئے،
یعنی مختلف دنوں میں بھی یہ وظیفہ یہ تعداد مکمل کی جا سکتی ہے. تو ایک اس میں آسانی یہ بھی ہے کہ آپ 25,000 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے آپ روزانہ 25,000 مرتبہ پڑھ لیں تو 7 دن میں سمجھتا ہوں یہ 5 دن میں الحمدللہ عز و جل 1.25 لاکھ کی تعداد یہ مکمل ہو جائے گی. اور بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت سے گھر میں امن سکون اور سلامتی الحمدللہ عز و جل یہ نصیب ہوگی اللہ کی رحمت سے. آئیے ناظرین مزید شامل کرتا ہوں میں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے کال. کھانا کھلانے بچے کا رضیہ شادی کرنی رشتہ نہیں ہو رہا کہیں بھی. نیکسٹ کال. میرا بیٹا ہے سب سے چوٹیں بہت لگتی ہیں بھائی، اور جو پیدا ہوا تھا کچھ اسباب وغیرہ کے کچھ معاملہ تھے وہ سیٹ ہوا تھا، اکثر اس کو کچھ نہ کچھ چوٹیں لگتی ہیں یا وہ بہت ضدی ہو جاتا ہے. ان کا پورا نام ہے محمد خادم حسین اور ان کی والدہ کا سحر افشاں. خادم حسین نام انہوں نے بتایا ہے بچے کا کہ کافی پیدائش کے بعد سے جو ہے نا تکلیف میں ہے، آزمائش میں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام سفیان ہے، میری والدہ کا نام راشدہ بانو ہے. میں نے استخارہ کرانا ہے، میرے نا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا 10-15 دن، اور میرا اپنا ذاتی کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی استخارہ کر کے بتائے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی وظیفہ بتا دے. صحیح، ایک کال اور دیجیے گا. ماشاءاللہ روحانی علاج اور استخارہ کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے. آپ کو بھی عرض ہے اور ماشاءاللہ رکن شورا سید صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ میرے والدین، گھر والوں، بچوں وغیرہ سب کے لیے خیر و عافیت، ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی دعا کے حوالے سے بھی کال ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک اسلامی بھائی کی وہ ایک اسلامی بھائی جو گھبراہٹ کا شکار ہیں، کچھ گھریلو مسائل بھی تھے. اللہ ان کو شفا دے. اصل وہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا، اور چاہے گھر ہو یا آفس ہو، تو جہاں سے ٹینشن مل رہا ہوتا ہے اس کو، تو وہ ٹینشن کی صورتحال دور کرنی ہوگی. اس کو طاری نہ کریں اپنے پر. انسان جب دنیا کے اندر آیا تو مسائل اس کے ساتھ ہوں گے. صحیح. بعض اوقات گھر کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں. تو پھر دوسری صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ہارٹ پرابلم بھی ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، یعنی دھڑکن جو ہے بڑھ جاتی ہے. تو ڈاکٹر کو چیک کرائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے بھی گھبراہٹ ہو سکتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو آپ نے باتیں بیان کی بہت ہی جو ہے قلیل اور پردلیل، کہ اپنی سوچ، اپنی تنہائی اس کو پاک صاف. جی جی. جب پاک صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن سکون قلبی اور ذہنی میں ہوگا. الحمدللہ. اچھا اپنے آپ پر بھی کچھ پابندیاں بھی کریں نا، کہ ہر چیز موبائل پر نہیں دیکھنی ہے آپ نے، ہر اسٹیٹس نہیں دیکھنا، ہر ایک اسٹیٹس کو فارورڈ نہیں کرنا، اور وقت پر آپ نے یہ سب کام کرنے. یہ اس کی کثرت نہ انسان کو کہیں کا چھوڑا نہیں ہے، موبائل کی کثرت میں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ موبائل ہی کی وجہ سے ان کو ہو رہا ہے، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کے لیے وظیفہ روحانی یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کریں. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے. ان میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی اور غم ہے. تو کتنا آسان وظیفہ ہے یہ، گھبراہٹ دور کرنے کا مجرب نسخہ ہے، آپ سمجھ لیں. اس کو آپ پڑھیں. ارشاد فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمائیے آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. اور فرمایا اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے. سبحان اللہ. سبحان. یہ بھی زبردست نسخہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لا حول شریف پڑھنا. تو اس کو پڑھیں آپ کی پریشانیاں، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی پرابلمز انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. اس وظیفے کا معمول بنائیں، مگر کسی اچھے قاری کو سنا دیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، اور کہتے ہیں مجھے تو برکت ہی نہیں ملی. بھائی صحیح پڑھ نہیں رہے نا آپ. جی جی. موبائل سیکھ لیا، اس میں واٹس ایپ سیکھ لیا، اس میں پوسٹ کرنا سیکھ لی، تو بھائی وظیفہ پڑھنا بھی سیکھیں، اچھے قاری کو سنائیں،
انشاءاللہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور صرف یہی وظیفہ نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ تمام وظائف صحیح تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ یہ پڑھنا، یہ اس کے شرائط میں سے بھی ہے کہ تلفظ کا یہ درست ہونا. آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخارے فرما لیے. زاہد بھائی ارشاد فرمائیے جواب. پہلا جنہوں نے شعیب بھائی نے استخارہ کروایا کہ شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، رشتہ نہیں لگ پا رہا، ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں فی الوقت وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ بعد نماز فجر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 60 مرتبہ سورۃ التین پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم شادی میں جو بھی رکاوٹ ہیں، مسائل ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اچھی جگہ رشتہ بھی لگ جائے. یہ وہی صورت ہے نا، والتین والزیتون، والزیتون، صحیح 60 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح جی. اسی طریقے سے خادم حسین کا استخارہ کروایا. یہ چھوٹے بچے پیدائش کے بعد سے تھوڑی آزمائش میں ہیں اور یہ بار بار چوٹیں بھی لگتی ہیں، ان کی نظر کے معاملات جس طریقے بھی فرما رہے تھے یہ تو استخارہ کیا ہے ان بچے کا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس بچے کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ صبح و شام یہ ایک عمل جو یہ نوٹ فرما لیں گے تو انشاءاللہ کریم آسانی رہے گی. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور اسی کے طریقے سے 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یعنی قرآن پاک کی آخری کی 3 صورتیں 3 مرتبہ، اور شروع میں جو پڑھنی ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر صبح اور شام ان پر دم کرتے رہیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی بیماری، نظر بد وغیرہ اور یہ شریر جنات اس تمام چیزوں سے انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی. صحیح. اسی طریقے سے سفیان بھائی نے استخارہ کروایا اور یہ فرما رہے تھے کہ کام میں دل نہیں لگتا، کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، دل نہیں کرتا. جی تو سفیان بھائی کا استخارہ کیا ہے. سفیان بھائی استخارے میں آپ کے نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. آپ جو ہے اپنے تعویذات کے اطاریہ کے بستے سے رجوع بھی فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ 101 مرتبہ یا اللہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کا کام میں دل بھی لگے گا، اور اللہ نے چاہا تو اچھے سے آپ کا کام بھی چلے گا، اور اللہ نے چاہا تو خوب اس میں برکتیں بھی رہیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کام بھی دیکھیں جائز ہونا چاہیے کہ جائز کاروبار میں، جائز کام میں دل نہ لگتا ہو تو ہی پھر اس وظیفے پر عمل کیا جائے. اور یہ تو ماشاءاللہ آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. یہ تعویذ آپ خود ہی تیار کریں اور خود ہی چمڑے میں سلوا کر اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیں، ماشاءاللہ کام میں دل لگے گا. ناظرین چونکہ وقت اختتام کی جانب ہے اور ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے میسیجز بھی کیے ہیں اور دعاؤں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کئی پیغامات آئے ہیں، قول بھی آتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے، اور الحمدللہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب ناظرین کے لیے اور بالعموم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عز و جل دعا بھی فرماتے ہیں. تو دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی حضرت دعا فرمائیں. آئیے مل کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تیرے بندے کئی ایک بیمار ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ کسی کے گھر میں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. مالک کرم کر دے، مالک بیماروں کو شفا دے دے مولا، آمین. امراض دور کر دے اے اللہ. کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے، بشیرہ بیگم بیمار ہیں، اور ایک بھائی ان کے بچے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور ڈر جاتے ہیں. بعض ضدی ہیں، بعض کے بچے بعض پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں. بنت سید محبوب علی یہ ڈپریشن کے مرض میں شکار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. امجد علی ان کا کاروبار بند ہے، اے اللہ ان کو اچھا جو ہے وہ روزگار مل جائے، یہ کاروبار ان کا کھل جائے مالک. ارسلان ان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے کاروبار میں جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے، ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے. سجاد بھائی کے مسائل حل ہوں، احمد بھائی کی پریشانیاں دور ہوں، اور شادی میں رکاوٹ ہیں جن کی
اور جن کے کام میں دل نہیں لگ رہے، جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی ایک بے اولاد ہیں، بے چین ہیں، بے سکون ہیں، کئی ایک کے پاس گھر نہیں ہیں، بے گھر ہیں اور کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا، مولا کرم کر دے مالک، آمین رحمت کی نگاہ فرما، ان مسائل پر، ان معاملات پر رحمت کی نگاہ فرما اور یہ سارے مسائل حل فرما دے، کرم کر دے، فضل کر دے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور سب کو اے اللہ سکون قلبی نصیب فرما، آمین اللہ، ہمیں عبادت اور تلاوت کی توفیق نصیب فرما، آمین اللہ۔ برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔